کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تحریر سہیل احمد کیسر۔ ہمارے ارباب حکومت یا اہل حکم کو اس بات سے کیا لینا دینا کہ ہمارے ملک کے 10 کروڑ افراد اس وقت خطِ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ شاید انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر مزید کروڑوں افراد بھی خطِ غربت سے نیچے چلے جائیں۔ انہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ IMF سے ہونے والا معاہدہ مہنگائی کی نئی لہر کا باعث بننا شروع ہو چکا ہے اور اس معاہدے کے نتیجے میں عام آدمی پر کم از کم 200 کھرب روپے کے نئے ٹیکس عائد کیے جا چکے ہیں۔ بجلی کے نرخوں میں بھی اضافہ کیا جا چکا ہے۔ مزید آفٹر شاکس بھی متوقع ہیں، لیکن IMF سے معاہدہ طے پانے پر حکومتی جشن ہے کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا۔ بہت فخر کے ساتھ قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ PDM کی حکومت نے IMF سے معاہدہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے اس سے بڑا کوئی کارنامہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس معاہدے پر ایسے خوشیاں منائی گئیں جیسے کوئی بہت بڑی فتح حاصل کر لی گئی ہو۔ اس معاہدے پر شادیانے بجانے والے وہی ہیں جنہوں نے IMF پروگرام کے سبب گزشتہ حکومت کو آڑو ہاتھوں لیا ہوا تھا۔ موجودہ وزیراعظم سمیت کئی وفاقی وزراء اور اس وقت اپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے قرار دیا جا رہا تھا کہ ملک کو IMF کی غلامی میں دے دیا گیا ہے۔ قوم کو بتایا جاتا تھا کہ حکومت نے IMF سے معاہدہ کر کے ملک کو عالمی ادارے کے پاس گروی رکھ دیا ہے اور جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو غلامی کی یہ زنجیریں توڑ دیں گے اور ملک کو اس پاتال سے باہر نکال لیں گے۔ اس وقت کے ان رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کشکول توڑ دیا جائے گا، IMF کو بائے بائے کہہ دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ آج یہ عالم ہے کہ 8 ماہ تک IMF کے سامنے ناک رگڑنے کے بعد جو معاہدہ کرنے میں کامیابی حاصل کی گئی ہے، اس کے لیے انتہائی کڑی شرائط قبول کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے سنجیدہ حلقوں میں یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر عالمی مالیاتی ادارے کی تمام شرائط قبول ہی کرنا تھیں تو پھر اتنے ماہ کا انتظار کیوں کیا گیا؟ ملکی معیشت کو یوں بے یقینی کی شاخ پر جھولنے کے لیے کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اتنے طویل انتظار کے بعد بھی عالمی مالیاتی ادارے کی تمام شرائط تسلیم ہی کرنی تھی تو یہ کڑوا گھونٹ پہلے ہی بھر لیا جاتا، پھر شاید معاشی حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ بے بس اور مجبور ہو کر تمام کی تمام شرائط ان کی طرف سے قبول کی گئی ہیں جو اس سے قبل یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان سے زیادہ IMF کو کوئی جانتا ہی نہیں کیونکہ ان کا وسیع تجربہ ہے۔ وہ باور کرایا کرتے تھے کہ IMF معاہدہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ ہمیں بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج جب اس بابت سوال کیا جاتا ہے تو سوال کرنے پر جو سلوک ہوتا ہے وہ گزشتہ دنوں قومی اسمبلی کی بیسمنٹ میں پیش آئے ایک واقعے سے سامنے آ چکا ہے۔ ایک طرف ملک و قوم کے سامنے بلند و باغ دعوے کیے جاتے ہیں، پلان بی، پلان سی کا مزدہ سنایا جاتا ہے اور دوسری طرف معاہدے کے لیے امریکہ اور دوسرے ممالک سے سفارش کروائی جاتی ہے، عالمی ادارے کی منت سماجت کی جاتی ہے۔ اب تمام شرائط پر سر تسلیم خم کر کے جو سٹینڈ بوائے معاہدہ ہوا ہے اس پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اس طرز عمل کا مظاہرہ ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے جو سیاست نہیں ملک بچانے کا نعرہ لے کر برسر اقتدار آئے تھے۔ ملک کو کیا بچانا تھا، 15 ماہ کی حکومت میں ہر شعبے کو مزید زوال آشنا کر دیا ہے۔ اب بھی حکومت اپنا طرز عمل تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں دکھائی دیتی۔ اتنے ٹیکسز اور اتنی زیادہ مہنگائی کی حقیقی معنوں میں عام آدمی کا جینا دوبھر کا ہو گیا ہے۔ بجلی اور گیس کا بل دینا اب عوام کی سکت سے باہر ہو چکا ہے۔ اخلاقی طور پر بھی معاشرے کا بریک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ صبح شام جھوٹ کا ایسا کاروبار کیا جا رہا ہے کہ جسے سن کر شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اتنا جھوٹ کہ سچ دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا۔ وزراء کی فوج ظفر موت کی نوکری شاید اسی سے مشروط ہے کہ سیاسی مخالفین کو سانس نہیں لینے دینا، چاہے اس کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کرنا پڑے۔ سیاسی مخالفین پر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور اتنا خیال بھی نہیں کیا جا رہا کہ اس سے معاشرے میں کیا تاثر پیدا ہو رہا ہے، ہم نئی نسل کو کیا درس دے رہے ہیں۔ افسوس کہ ہمارا حکمران طبقہ یہ تک سمجھنے کے تیار نہیں ہے کہ ملک کا حکمران طبقہ جو کچھ کرتا ہے اس کے اثرات نچلی سطح تک آتے ہیں، اور حکمرانوں کے قول و فعل میں تضاد ہوگا تو یہ صورتحال پورے معاشرے میں نظر آئے گی۔ آج ہر طرف یہی حالات نظر آ رہے ہیں، لیکن ہمارے ارباب اختیار کو کیا فرق پڑتا ہے؟ انہیں تو صرف اس بات سے غرض ہے کہ کسی بھی صورت میں ان کا اقتدار برقرار رہے، چاہے اس کے لیے ماضی کے سبھی مخالفین کو باہم مل کر ہی کیوں بیٹھنا نہ پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ماضی قریب میں برسر اقتدار رہنے والوں نے بے شمار غلط کام کیے ہیں تو موجودہ حکومت کی ڈگر بھی زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ہم پہلے بھی کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ موجودہ حکومت کو ملکی تاریخ کی مضبوط ترین حکومت قرار دیا جا سکتا ہے،
12 یا 13 جماعتیں مل کر ہی ملک چلا رہی ہیں۔ اس حکومت کو مقتدرہ کی بھرپور حمایت حاصل ہے، اپوزیشن نام کو بھی کوئی موجود نہیں، لیکن اس کے باوجود جو دیکھا جائے تو ہر شعبہ زوال پذیری کا مظہر دکھائی دیتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود حکومتی سطح پر مسائل حل کرنے کے لیے سرے سے کوئی سنجیدگی دکھائی نہیں دے رہی۔ ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، ریاست کے بجائے اپنی سیاست بچانے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اخلاقی اقدار کی تو دھجیاں ہی بکھر چکی ہیں، برآمدات میں کمی، بے روزگاری میں ہوشربا اضافہ، بے شمار فیکٹریوں کی بندش اور اس پر مستزادیہ کے اظہار رائے پر بھی قدغن۔ یہ سب کچھ ان کے دور میں ہو رہا ہے جو ہمیں سستی گیس اور سستی بجلی دینے کے نعرے سے برسر اقتدار آئے تھے، جن کا دعویٰ تھا کہ کپڑے بیچ کر بھی مہنگائی کم کریں گے۔ اپنے ملبوسات تو کیا بیچنے تھے، البتہ ملکی اثاثے گروی رکھنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 15 ماہ کے دوران منظور کیے گئے تمام قوانین کا مقصد صرف سیاسی مفادات کا حصول تھا۔ گزشتہ سال حکومت سنبھالتے ہی نیب قوانین میں ترامیم کی گئی تھیں، اب سیاسی مخالفین کو رگڑا لگانے کے لیے ایک بار پھر قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی مراعات کے لیے بل بھی منظور کروائے گئے۔ گزشتہ 15 ماہ کے دوران ایک بھی بل ایسا منظور نہیں کیا گیا جس میں مفاد عامہ کی بات کی گئی ہو۔ ارباب حکومت کا ایک ہی مقصد نظر آ رہا ہے کہ کسی طرح سے سیاسی میدان کو صاف کیا جائے اور اپنے سیاسی مخالفین کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے کیا کیا حربے استعمال نہیں کیے جا رہے، لیکن اس کے باوجود مقصد پورا ہونے میں نہیں آ رہا۔ کیا اس حوالے سے کوئی دوسری رائے بھی ہو سکتی ہے کہ آج دنیا ہمارے حالات اور ہمارے طرز عمل پر افسوس کا اظہار کر رہی ہے؟ ہمارے دوست ممالک ہمیں بار بار یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنے ملکی حالات کو بہتر بنائیں، ملک میں سیاسی استحکام لائیں، کیونکہ معاشی استحکام بھی سیاسی استحکام ہی سے وابستہ ہے۔ ہم ہیں کہ کسی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے اس طرز عمل کے ساتھ سروائیو کر پائیں گے؟ ہم کیسے ملک کو مسائل کی گرداب سے نکالیں گے اور کیسے اخلاقیات کے بکھرتے ہوئے توڑ پھوڑ کو سمیٹیں گے؟ ہر طبقے سے شدت کا سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ مزید کتنے عرصے تک چلے گا اور وقت کب آئے گا جب حقیقی معنوں میں عوام کے ووٹ کے باعث تبدیلی آئے گی۔ بھلے یہ تاثر دینے کی کتنی ہی کوشش کریں کہ صورتحال کنٹرول میں ہے، لیکن حقیقت سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ ماضی میں بھی ایسا تاثر دیا جاتا تھا، لیکن غلط فیصلوں کا جو نتیجہ نکلا وہ سب کے سامنے ہے۔ شاید ہم ماضی سے سیکھنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔